السلام علیکم، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو ہے ایک سوال کے اوپر جو کہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ ڈاکٹر وسیم ایک عجیب سا خوف ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کس چیز کا خوف ہے، لیکن بہت خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ میں بڑا بہادر ہوا کرتا تھا، اب بہت ڈر لگتا ہے۔ تو خوف کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے لیے دونوں جگہوں پہ خوف نہیں رکھے، یعنی کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو انسان یہ زندگی اللہ کے خوف کے ساتھ گزارے گا، اللہ سے ڈرے گا، اس کو آخرت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جو یہ زندگی اللہ کے خوف کے بغیر گزارے گا اس کو آخرت کے دن بڑا خوف ہوگا۔ تو یہ بڑی ایک موٹیویشنل سی حدیث ہے کہ جو انسان بھی خوف کو ڈائریکشن دے گیا، یعنی کہ جیسے بچہ نیند میں ڈر کے جاگتا ہے تو ماں کو پکارتا ہے، ویسے ہی انسان جب زندگی سے ڈر کے اللہ کو پکارے تو اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ کے ڈر کی ایک بہت پیاری بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف جو ہے نا، وہ آہستہ آہستہ اللہ کا شوق پیدا کرتا ہے، اور جب اللہ کا شوق پیدا ہو جائے تو وہی انسان جو ڈر رہا ہوتا ہے وہ حاصل کو محرومی سمجھنے لگتا ہے، اور محرومیوں میں حاصل کو تلاش کرنے لگتا ہے، حاضر کو غائب سمجھنے لگتا ہے اور غائب کو حاضر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ واردات جب انسان پہ ہوتی ہے اور جب اللہ اپنے راستے پہ انسان کو لے کے چلتا ہے تو سٹارٹ میں تو بڑی دشواری آتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ چونکہ اللہ بھی ساتھ ساتھ آپ کے چلتا ہے، آپ کے قریب ہوتا ہے، تو وہ مشکلات پھر انسان کے اوپر بھاری نہیں ہوتی۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن، آخرت والے دن لوگ پوچھیں گے ایک دوسرے سے کہ تم کتنا عرصہ دنیا میں رہے تھے؟ تو کوئی بولے گا کہ ایک دوپہر، کوئی بولے گا ایک شام، یعنی کہ 60-70 سال کی زندگی، اسے جڑی تکالیف، اسے جڑے خوف، اسے جڑی پریشانیاں۔ جس انسان نے اللہ کے رضا کے لیے زندگی گزاری تو اس دن اس پہ کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ تو چھوٹے ڈر کو بڑا ڈر ختم کرتا ہے، اور کسی بھی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری ایک بات کہ انسان کا جو دل ہے نا وہ آنکھ میں آ جاتا ہے، اور جب دل آنکھ میں آ جائے نا تو دل میں بھی آنکھ پیدا کر دی جاتی ہے۔ وہ خاموش چہرے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ لوگوں کے کام آنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ بھائی میں نے اللہ سے سارا دن کچھ مانگتے نہیں رہنا، اللہ کے لیے میں نے بڑا کچھ کرنا ہے۔ کامیابی یہ تھوڑی ہے کہ انسان حاصل کرتا جائے، اصل کامیابی یہ ہے کہ جو بھی حاصل کیا اس کو خوشی خوشی تقسیم کرتا جائے۔ ہم آدھی بات سمجھے ہیں، اسی لیے ہمیں خوف ہوتا ہے۔ خوف کیا ہوگا؟ جو حاصل ہے وہ چھن جائے۔ دیا کس نے تھا؟ اللہ نے، تو کیا وہ واپس لینے کا حق نہیں رکھتا؟ تو لیتے ہوئے جب آپ کو اتنی خوشی ہو رہی تھی تو وہ نعمت لوٹاتے ہوئے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ انسان کو جب اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو وہ مال آزمائش بھی ہے اور انعام بھی ہے۔ آزمائش کیسے؟ کہ اگر وہ اس کو جمع کرنا شروع کر دے، خیال کا فرق ہے نا، فوکس چینج ہے انسان کا۔ اگر فوکس دنیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب بھی وہ خرچ کرے گا اس کو تکلیف ہوگی، لیکن اگر فوکس آخرت ہے تو جب بھی وہ خرچ کرے گا تو وہ اس نیت سے خرچ کرے گا کہ اللہ نے جو مال مجھے دیا تھا اس کو میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اور جیسے اس نے پہلے دیتے ہوئے کوئی کمی نہیں کی تو اب خرچ کرنے کے بعد وہ کیا کمی کرے گا۔ تو انہی چیزوں کو اگر ہم پریکٹس کرنا شروع کر دینا تو یہ خوف آہستہ آہستہ شوق کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ہی ہے کہ جو شہداء ہیں ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ مائنڈ کرتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے اور میری طرف سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جو زندہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو۔ تو اب مجھے بتائیں کہ پھر زندہ کون ہے؟ تو فرق صرف فوکس کا ہے کہ جن کو اللہ کے راستے کا شوق عطا ہوتا ہے پھر وہ اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ ہم اسی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو بس ذرا سی اگر یہ بات سمجھ لگ جائے تو یہ جو خوف ہے یہ شوق کی شکل اختیار کر جائے گا۔ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔